ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے زرار کے طور پر زدم زدہ و کفرن اور کفر کے لیے و تفریقاً بین المومنین اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں. یہ مسجد زرار بنائی تھی منافقین نے مدینہ کے اندر. اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب، اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا اور یہ عیسائی ہو گیا تھا. بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو تو پھر یہ مکے ہی میں جا کر آباد ہو گیا. پھر یہ کہ اس کے بعد جب حنین کی بھی جنگ ہو چکی اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلومات جزیرہ نمائے عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ شام چلا گیا تھا. شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینہ کے منافقین کے ساتھ، اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ تاکہ جو بھی ہمارے سازشی عناصر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں. باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا. تو نام اس کا مسجد رکھا گیا، اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعبیر کیا گیا. لا تقم فیہ، انہوں نے آ کے حضور سے درخواست کی ایک دفعہ حضور آپ تشریف لے چلیے، آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی اور آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ قدم رنجاں فرمائے وہاں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بروقت روک دیا. لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوی پر تعمیر کی گئی. مسجد قباء قریبی تھی اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد تقوی پر تھی. حضور جب ہجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا مدینے سے 3 میل باہر. اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قباء ہے. تو مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی. احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں، بہت پاک رہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں. ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قباء والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدح فرمائی ہے کہ یہ بڑے متطہرین ہیں، مطہرین، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضائے حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں. تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجا جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے. اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے. ام من اسس بنیانہ، یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے علی شفا جرف ہار، ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے. فنہارا بہی فی نار جہنم، تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نار جہنم میں. یعنی یہ کہ انسان تعبیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے. فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکھلی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے. اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سپورٹ نہیں ہے، کوئی تعمیر کرے گا تو تعمیر کہاں جائے گی؟ وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریا میں گر جائے گی. تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی، ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے، اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے، اس پر ہی اپنی تعمیر کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھہ جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جا گرے گا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، یعنی یہ جو منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے اور تانا بانا بنا ہے، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں، شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی.
الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ظاہر بات ہے آپریشن نہیں ہو سکتا، کیا کریں گے آپ؟ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے؟ وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے، اس ٹیشو میں بھی ہے، اس ٹیشو میں بھی ہے، وہاں بھی پہنچ گیا، یہاں بھی پہنچ گیا ہے، اب ممکن نہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑیں نکل ہی نہیں سکتی، الا یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو جو آپ جڑیں نکال لیں، ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس درجے راسخ ہو چکے ہیں۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم، اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ دو آیات پھر بہت اہم آ گئی ہیں۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ہے بیع و شراء جو ایک صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ اشترا، صاحب ایمان بیچتا ہے، اللہ خریدتا ہے۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ 70 قتل کر دیے انہوں نے قرشی میدان بدر میں، 70 شہید ہو گئے دامن احد میں۔ وعدن علیہ حقن، یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے، ثابت ہے، پختہ ہے، قائم ہے، یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا۔ اس میں اصل میں جو بین السطور کہیے یا جو بھی جو جس پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودا ہوتا ہے نقد، آپ نے مال دیا اور قیمت لے لی، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو اللہ کے ساتھ سودا ہے یہ ادھار ہے، یہاں سب کچھ لگا دو، خرچ کر دو، جان مال تن من دھن لگا دو، آخرت میں ملے گی جنت۔ جنت یہاں نہیں ہے، جنت وہاں ہے۔ تو چونکہ ادھار کا سودا ہے، اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دغدغہ رہتا ہے۔ 9 نقد نہ 13 ادھار والی جو مثال ہے کہ 9 نقد نہ 13 ادھار، ادھار کی 13 سے بہتر ہے کہ 9 جو نقد ملتے ہیں وہ لے لیے جائیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بربنائے طبع بشری، اس کے اندر ایک دغدغہ رہتا ہے، اس کو اب کس زور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ وعدن علیہ حقن، کوئی شک نہ کرو، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے حق ثابت، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توثیق 3 دفعہ ہو چکی ہے، تورات میں ہوئی، انجیل میں ہوئی، قرآن میں ہوئی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے۔ اب یہاں ایک لفظ اور آ گیا، بایعتم بہ، آپس میں جو سودا کیا ہے۔ مبایعت باب مفاعلہ، باع یبیع بیچنا، یہ ثلاثی مجرد ہے، اور یہ جو ہے بیعت بنتی ہے بایع یبایع، آپس میں کوئی سودا کر لینا۔ تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے۔ یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے۔ بیعت کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے، اس وقت اللہ کے رسول تھے، تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے، بیع اللہ سے ہے اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے۔ البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے کہ فرمایا گیا کہ ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے، انویزیبل ہاتھ، غیر مرئی ہاتھ اللہ کا بھی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہ بیع ہے، یہ سودا ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بیع و شراء ہم کریں، اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنی جانیں اور مال بیچ دیں۔ اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے؟ یہ آیت بھی بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے، بہت جامع آیت ہے۔ اس میں 9 الفاظ آئے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر
والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، توبہ کرنے والے، اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے، دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے، سائحون پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بنباس لینے والے، چلے جانے والے، شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر، لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے، رہبانیت ختم کر دی گئی ہے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، اور پھر تین الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جہد، باقی سارے اوصاف تو اپنے ہیں، ذاتی ہیں، لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے، معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے، جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے، الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، بدی سے روکنے والے، اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، گویا کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، ہم پامال نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے وہ در حقیقت کہ جو انقلاب نبوی کے ضمن میں اس دور میں جو ایک اجتہاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں، تو اس میں نہی عن المنکر بالید، کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی، اور جو بھی منکرات ہیں ان کو روکیں گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اور یہ نبی کے لیے اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے یہ روا ہے کہ وہ استغفار کریں، بخشش چاہیں مشرکین کے لیے، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے، یہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے، تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، وہ وعدہ نبھاتے رہے، اور وہ نبھاتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پر آ جائے، لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استغفار بند کر دیا، اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ در حقیقت کفر کے اوپر اڑا رہا، اور موت جب واقع ہو گئی تو اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی، واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ان سے تبری کیا، ان سے اعلان بیزاری کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم تو بہت نرم دل تھے اور بہت ہی حلیم الطبع تھے۔ كلما ناديت ياه كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے۔ یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی، اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرک باپ یا ماں کے لیے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہ چونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہل ایمان کے لیے روا نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، تو جب تک یہ حکم نہیں آ گیا تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی باس پرس نہیں کرے گا۔ ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت وارد کرتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی نہ حمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، شفقت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور ان انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کی پیروی کی، ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں۔ یہ اسرہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تبوک کو جیش الاسرہ، بہت ہی تنگی تھی، راشن کی بہت کمی تھی، بھوک کا معاملہ، قحط کا معاملہ، بہت سخت آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی ہے، لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا، ثابت قدم رہے، ان کے لیے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے
لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی، بل بنائے طبع بشری کہیں نہ کچھ کمزوری، جیسے کہ غزوہ احد میں بھی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، عنایت فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، اور وہ تین کعب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تین صحابہ تھے انصاری۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین کہ جن کا معاملہ ذرا پیچھے ڈال دیا گیا تھا، مؤخر کر دیا گیا تھا، ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی، یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئیں، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہ گاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے۔ لا ملجا من اللہ الا الیہ، جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپکتا ہے ماں کی طرف، لپٹتا ہے ماں سے، جائے کہاں؟ ظاہر بات ہے کہ مار رہی ہے ماں، لیکن وہ پھر لپٹ رہا ہے ماں کے ساتھ۔ اسی طرح لا ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے، سزا بھی آئے، تو آخر بھاگے جائیں کہاں؟ اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعتی زندگی کے اندر، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ انعام میں، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اگر کسی کے کچھ ساتھی ہوں، کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا، پھسل گیا، تو کوئی اور ساتھی سہارا دینے والا ہو، ہاتھ پکڑنے والا ہو، کسی کی کسی وقت ہمت جو ہے جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی ہمت بنانے والا ہو، اجتماعی زندگی جو برکتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ بالکل روا نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہ ہی جو ان کے ارد گرد تھے بدو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول کو چھوڑ کر۔ رسول جا رہے ہیں، تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، وہ تپتی راہوں کی طرف رسول تو جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ ان کے لیے یہ روا تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے، اپنی جان کی پرواہ کرتے، اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی عافیت جو ہے اس کی فکر کرتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی، ولا نصب، نہ کوئی ان کے اوپر تکان تاری ہوتی، ولا مخمصۃ، نہ کبھی انہیں فاقے کی تکلیف گوارا کرنا پڑتی فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، ولا یطعون موطئا، اور نہ ہی وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر یغیظ الکفارہ جس سے کہ کفار کے دلوں میں آگ لگے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی، کوئی بازی حاصل کرتے، کچھ پاتے، کچھ اس سے فتح حاصل کرتے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ کہ ہر اس فعل کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں عمل صالح نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا، چاہے کبھی بھوک لگتی، کبھی پیاس لگتی، کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی، کہیں چلنا پڑتا، اس کی مشقت ہو جاتی، تکان ہو جاتی، کہیں دشمن سے کوئی غزل پہنچا کر اہل ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا، جو بھی ہوتا یہ سب کا سب ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة، اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ، کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا، ولا يقطعون وادیا، اور نہ طے کرتے کوئی وادی، الا کتب لہم، مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی، ان کے سارے نامہ اعمال کے اندر یہ سارے اعمال درج ہو جاتے، لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دیتا بہت ہی عمدہ اس کا کہ جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة،
اور اہل ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئے. اب یہ در حقیقت حل بتایا جا رہا ہے، چونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدو ہیں، بادیہ نشین ہیں، وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا، استفادہ نہیں کر پاتے. اب کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیہ نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑیں اور آ جائیں مدینے میں. تو اب کیا شکل ہوگی؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ، ایک حصہ، لیتفقہوا فی الدین، وہ آئیں حضور کی خدمت میں رہیں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کا فہم، دین کی سمجھ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچیں. یعنی یہ ایک ہدایت کر دی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ در گروہ، اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں، ان کی تربیت ہو، تعلیم ہو، ان کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، پڑھایا جائے، پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہیں. اصل میں یہ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا آفاقی دور ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اب اس کو بڑھنا ہے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے اب جو دارالاسلام کی سرحد یہاں ہے تو جو کافر یہاں بستے ہیں ان سے قتال کرو، پھر وہ سرحد آگے چلی جائے گی تو اگلوں کے ساتھ قتال کرو. یہ قتال جاری رہنا ہے تا آ کے پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. جیسے کہ وہ قتال جاری رہا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، جیسے جزیرہ نما عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا کہ جب تک جزیرہ نما عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا، یہ جنگ جاری رہے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے، لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے، چارٹر ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے فوجیں نکلی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، نرمی نہ پائیں، سختی محسوس کریں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں، پھر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس صورت سے، استہزاء کے انداز میں، کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اب وہ تبصر کرتے تھے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں، مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اس صورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو واقعتاً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں، اللہ نے ہمارے ایمان کو اور جلا بخشی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہ گئے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جا رہا ہے، ایک بار یا دو بار، کوئی نہ کوئی مرحلہ آ جاتا ہے ہر سال، کوئی قتال کا مرحلہ آ گیا، کوئی اور آزمائش آ گئی. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نہیں اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کنکھیوں سے، آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں. هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ ان کے دل تفقہ سے خالی ہیں. اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہی میں سے ہے، انسان ہے، بنی نوع بشر میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اور مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے. حریص علیکم، تمہارے حق میں بہت حریص ہیں، سارے خیر، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے. بالمومنین رؤوف الرحیم،
اور اہل ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لیں، فَقُلْ، تو اے نبی کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو میں نے اس پر توکل کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے، وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آ ہی نہیں سکتا، رب العرش العظیم، بڑے عرش والا مالک ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم اس وقت قرآن حکیم میں جس مقام پر ہیں اس کے ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ قران السعدین ہے۔ یہ مقام صورتوں کے جو دو گروپ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہے منزلیں تلاوت کے لیے جو 7 منزلوں میں قرآن مجید منقسم ہے، تو دوسری منزل ختم ہو گئی توبہ پر اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے سورہ یونس سے۔ لیکن یہ کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں وہ مختلف ہیں۔ ان میں سے پہلا گروپ جو ہے وہ ختم ہوا تھا سورہ مائدہ پر، اور دوسرا گروپ بھی سورہ توبہ پر ختم ہو گیا۔ تو یہ مقام ایسا ہے کہ جس میں یہ دونوں تقسیمیں آپس میں آ کر جڑ گئی ہیں، دو چیزیں قران السعدین، دو سعید چیزیں آپس میں مل گئی ہیں، دو گروپ پورے ہو گئے ہیں مکی مدنی صورتوں کے بھی، اور 2 منزلیں بھی مکمل ہو چکی ہیں، تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے۔ اس تیسرے گروپ کے ضمن میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں مکیات جو ہیں ان کا بڑا طویل سلسلہ ہے۔ تعداد کے اعتبار سے تو ظاہر بات ہے کہ مکی صورتیں سب سے زیادہ آخری گروپ میں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور تعداد ان کی بہت ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے تو تقریباً 6.25 پارے پر پھیلا ہوا سب سے بڑا گروپ تھا کہ جو مدنی صورتوں کا تھا۔ تعداد 4 تھی، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، لیکن 6.25 پارے، یہ 14 ہیں اور 7 پارے۔ ان میں یہ بات خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر اس میں 3 صورتوں کے گروپس ہیں۔ پہلے 3 ذرا بڑی صورتیں ہیں، پھر 3 نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں، پھر 3 ذرا بڑی صورتیں ہیں۔ یہ جو سب گروپس بنتے ہیں 3 صورتوں کے، ان میں سے 2 صورتوں کا تعلق آپس میں وہ زوجیت والا ہے، وہی ان کے درمیان نسبت زوجیت ہوگی۔ تیسرے کی حیثیت ضمیمے کی ہے، وہ منفرد ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ جب ہم تیسری صورت پر آئیں گے تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی پہلا جوڑا جو ہے سورہ یونس اور سورہ ہود، یہ دونوں جو ہیں صورتیں آپس میں وہی نسبت زوجیت رکھتی ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم سورہ انعام اور اعراف میں دیکھ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس کے 11 رکوع ہیں، ان میں سے انباء الرسل صرف 2 رکوع، باقی 9 رکوع جو ہیں وہ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی صناعی، اس کے حوالے سے اللہ کی معرفت، یہ مین مضمون ہے۔ اور سورہ ہود کے 10 رکوعوں میں سے 6 رکوع ہیں بلکہ اس سے زائد 6.5 کے قریب کہ جو انباء الرسل پر مشتمل ہیں، باقی 4 سے کم ہیں کہ جو دوسرے مضامین جو ہیں، جو بھی رد و قضا ہے کفار کے ساتھ، یا اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ التذکیر بآلاء اللہ کا مضمون بھی آ جائے گا، لیکن غالب حصہ جو ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جن میں کہ قوموں کی ہلاکت کے فیصلے صادر ہوئے۔ پھر ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں ایک عجیب ریسیپروکل نسبت ہے۔ سورہ یونس میں جو 2 رکوع ہیں انباء الرسل کے، ان میں سے آدھے رکوع میں حضرت نوح کا ذکر ہے، اب درمیان کے کسی رسول کا ذکر نہیں، اس کے بعد 1.5 رکوع حضرت موسیٰ پر ہے۔ اس کے بالکل برعکس آپ کو ملے گا سورہ ہود میں پورے 2 رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر ہے۔ یہ سب سے زیادہ اہم مقام ہے، اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ 29ویں پارے میں سورہ نوح، لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے یہ مقام جو ہے وہ زیادہ جامع بھی ہے، زیادہ فضیلت والا بھی ہے، اور مسلسل 2 رکوع جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں پر صرف حوالے کے طور پر اور کچھ نہیں۔ تو ریسیپروکل جو نسبت ہوتی ہے نسبت زوجیت میں، وہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گی۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہاں نوٹ کر لیجئے
کہ اس سے پہلے الف لام میم الف لام میم الف لام میم صاد، یہ جو 3 صورتوں کا آغاز ہوا ہے، وہاں پر حروف مقطعات پر آیت مکمل ہو گئی تھی، یہاں آیت نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ چیزیں کسی حساب کتاب پر نہیں ہیں، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، نہ گرامر کا، نہ منطق کا، نہ نحو کا، نہ بیان کا، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں، ان کو کہتے ہیں توقیفی امور ہیں۔ یہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے اس پر بہت تعجب ہو گیا ہے لوگوں کو، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان پر وحی بھیج دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے بھیجی؟ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو خبردار کر دیجئے، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اس پر کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے۔ یعنی اس میں کون سے تعجب کی بات تھی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے انسانوں میں سے ایک کو چنا ہے، پسند کر لیا ہے، اس کے پاس اپنی وحی بھیجی ہے، اسے مامور کیا اس خدمت پر کہ جو صحیح راستہ اختیار کر لیں انہیں بشارت دیجئے، اور جو غلط راستے پر اڑے رہیں ان کو خبردار کر دیجئے۔ وہی لفظ دو، بشیر اور نذیر، یہاں پر بھی آ رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا۔ یدبر الامر، اور وہ تدبیر کرتا ہے اپنے معاملے کی۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اب یہاں وہی سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی میں آیا تھا استثناء کے ساتھ شفاعت کا اس بات، وہ یہاں بھی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا آقا، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے۔ وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا، سچا، پختہ۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے کہ جو پہلے پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہ اعادہ کر دے گا۔ یعنی یہ کہ اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ کرنا کیوں مشکل ہو جائے گا؟ یہ تو بڑی معقول بات ہے، کسی بھی کام کو کرنا پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ لہذا جب کہ اس نے پیدا کیا ہے تو کیوں نہیں وہ دوبارہ پیدا کر دے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، اور وہ دوبارہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ وہ جزا دے اہل ایمان کو، جنہوں ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ان کی جو بھی خدمتیں ہیں، ان کی جو بھی انہوں نے ایثار کیا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، ان کی پوری قدردانی ہو، قدر افزائی ہو، ان کو خلعتیں دی جائیں، انہیں نوازا جائے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کہ کفر کریں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے کہ جس نے سورج کو بنا دیا چمکدار، چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کے اندر بھی نور رکھ دیا، وقدرہ منازل، یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ سورج چونکہ خود اس کے اندر جو کمبسچن کا عمل جاری ہے، اور اس کے لیے وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ سورج کے لیے وہ ضیاء ہے، لیکن یہی روشنی اگر کہیں ریفلیکٹ ہو کر آئے گی تو وہ نور کی شکل میں ہے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں بڑا بنیادی فرق ہے، اسی لیے قرآن مجید نے بھی 2 مختلف الفاظ استعمال کیے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اس کی اپنی چمک ہے اور یہاں وہ ریفلیکٹڈ روشنی ہے۔ وقدرہ منازل، اور اس نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم گنتی کر سکو برسوں کی اور حساب کر سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے، ایک نتیجہ خیز تخلیق ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لا آیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر کچھ خوف ہے، کچھ تقوی ہے، جن کی اخلاقی حس بیدار ہے۔
ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ ذرا الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ صورت میں بار بار آئیں گے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں۔ یہ اصل میں خاص جو ہے نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر ذرا غور کرے تو یہ انسانی زندگی جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں وہ کیا ہے؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ عمر جتنی بھی ہوتی ہے کچھ حصہ جو ہے وہ شروع کا وہ ناسمجھی میں گزر گیا، بچپن کا کھیل کود ہے وہ نکل گیا، ابھی شعور آیا ہی تھا، جوانی آئی، طاقت آئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد بڑھاپا طاری ہو گیا کہ لا یعلم من بعد علم شیئا۔ تو کیا بس زندگی یہی زندگی ہے؟ یہ تو عارضی سا ایک وقفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے، اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن اتنے محدود ہیں، جن کی سوچ اتنی محدود ہے، جن کا افق ذہنی جو ہے اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس پر بھی مطمئن ہے، ریجھے ہوئے اس زندگی کے اوپر مطمئن ہے، لگے ہوئے اسی میں، مگن ہے اسی میں، بلکہ کہنا چاہیے گم ہو گئے اسی میں۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں، دیکھتے ہی نہیں۔ كلما ناديت يا كلما ناديت ياهو قال يا عبدي۔ اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس اپنی کمائی کی بدولت کے جو وہ کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ آخرت کا دھیان ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جس طرح بھی کوئی جھوٹی مسرت حاصل کی جا سکے، کوئی عارضی سی خوشی حاصل کی جا سکے، کوئی دل کو بہلانے کے لیے کوئی کھلونے حاصل کیے جا سکے، آدمی اسی میں لگا رہے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے یا ان کے ایمان کے باعث، ان کو پہنچا دے گا کہاں؟ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ وہاں پر دعائیں کرتے رہیں گے اللہ سے، پھر بھی ان کی مناجات وہاں جاری رہے گی، جنت کے اندر بھی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، پروردگار تو پاک ہے، تو ہر ضعف سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر احتیاج سے تو مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں اہل جنت ایک دوسرے کو گریٹنگز کرتے رہیں گے، سلام، قیلاً سلاماً سلاما، سلام سلام ہی کی ہر طرف سے آوازیں آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا اور مناجات اس کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ اس بات پر کہ کل حمد، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے خرابی میں، شر میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی کہ وہ چاہتے ہیں خیر میں۔ اب آدمی چاہتا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کے نتیجہ نکل آئے، جلدی سے جلدی نکل آئے، لیکن یہ کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی اللہ اسی طرح جلدی نکال دے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا حلیم ہے، وہ تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ بھی جو دے گا تو وقت آنے پر دے گا، اور جو تمہاری غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، سختیاں جو تم کر رہے ہو، معصیت، اس کی سزا میں بھی وہ جلدی نہیں کرتا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے برائی جیسے کہ وہ جلدی مانگتے ہیں خیر، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی اجل کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی، ان کی مدت عمر ختم ہو چکی ہوتی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر وہ الفاظ آئے، اور پھر ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں۔ بڑا شان استغنا ہے، وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تو ہمیں ان سے کیا دلچسپی ہے، وہ ہم سے ملاقات کے خواہاں نہیں تو ہمیں بھی اب ان کی طرف کوئی التفات نہیں۔ نَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ، وہ ہمیں پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، لیٹا ہوا پہلو کے بل، او قاعدن، یا بیٹھا ہوا، او قائمن، یا کھڑے ہوئے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ،
اور جب ہم اس سے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، پھر وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کہ وہ تکلیف ہوئی نہیں تھی، اسے کوئی تکلیف ہوئی وہ اس نے پکارا، ہمیں بھول جاتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے، بے باک لوگوں کے لیے، ان کے اعمال کو، یعنی ڈھٹائی ان کے اندر اتنی ہو گئی ہے، ذرا تکلیف ہم دے دیں تو ہمیں گڑ گڑا کر جو ہے دعائیں مانگ مانگ کر وہ جو ہے اپنی پوری رات گزار دیں گے، اور جب وہ تکلیف رفع ہو جائے تو ایسے بھول جائیں گے ہمیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی نسلوں کو اور قوموں کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے گناہ کی روش اختیار کی، ظلم کا رویہ اختیار کیا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول بینات لے کر، واضح تعلیمات لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ یعنی یہ کہ یہ زندگی جو ہے دنیا کی، انفرادی سطح پر بھی ہر شخص جو ہے قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، تو ہر شخص جو ہے 30 40 50 60 70 برس کا امتحان دے رہا ہے، اور قومیں ہوتی ہیں، امتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایک مجموعی اور ایک طویل حساب کے ساتھ جو ہے ان کا بھی آزمائش کا دور ہوتا ہے، ان کو بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون واذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قال الذین لا یرجون لقاءنا، پھر وہی لفظ آ گیا، کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، جب ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں، ہماری آیات کی طرف متوجہ نہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان کو سنجیدگی سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن آپ پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کریں۔ اٹس ٹو ریجڈ، یہ تو بہت سخت ہے، آخر ہماری بھی کوئی بات مانی جانی چاہیے، کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے، کچھ ہمارے معبودوں کو آپ مانیں، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں، کوئی نہ کوئی مصالحت کی روش ہونی چاہیے۔ یہ قرآن تو بالکل ان کمپرومائزنگ ہے، بہت ریجڈ ہے۔ ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے تو ہم مان لیں گے، او بدل ہو، یا اسی میں کوئی ترمیم کر لیجئے، تھوڑی بہت چیزیں نکال دیجئے اس میں سے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، میں پابند ہوں، میں اس کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کر سکتا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے خود ڈر ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، ان سے کہیے دیکھو اگر اللہ چاہتا میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، ولا ادراکم بہ، نہ میں یہ تم تک پہنچاتا، تمہیں واقف کراتا اس سے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو اس سے پہلے بھی میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 برس تمہارے مابین رہا ہوں، میں نہ کوئی شاعر تھا، نہ ساحر تھا، نہ میں نے کہیں کوئی مراقبے سیکھے، نہ کہیں کہانت جا کر سیکھی، میں نے کہیں بھی میری اس طرح کی کوئی دلچسپی رہی ہے تمہارے علم میں ہے، کہیں میں نے کوئی مشق کی ہو؟ اگر کوئی شخص ادیب بننا چاہتا ہے تو بہرحال کوئی مشق کرتا ہے، کوئی شعر کہنا چاہتا ہے تو مشق کرتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بن جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں نکھر جاتی ہیں۔ تم نے میرے پوری 40 برس کی زندگی میں کوئی ایسی شے دیکھی؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی؟ یعنی اگر یہ قرآن جو میرے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں گھڑ کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں۔ لیکن دوسری طرف اور کذب بآیاتہ، اور اگر یہ واقعتاً اس کی آیات ہے تو جو ان کو جھٹلا دے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے برابر کی چوٹ اب آ گئی ہیں، اب ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا روش اختیار کر رہا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں۔
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اب یہ آ گیا ان کا عقیدہ کہ وہ جو اہل مکہ تھے، اہل عرب تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ کریٹرز آف دی یونیورس ہیں، کائنات کے پیدا کرنے والے نہیں، کائنات اللہ نے بنائی ہے، مدبر بھی وہی ہے۔ ہاں یہ جو ہیں ہمارے بت، ہم نے جن دیویوں دیوتاؤں کے نام پر یہ تراش رکھے ہیں، یہ لاڈلے ہیں اللہ کے، چہیتے ہیں، یہ یا اولیاء اللہ ہیں بڑے اونچے مقربین بارگاہ ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ ہماری سفارش کریں گی اللہ کے ہاں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ ہمارے شفعاء ہیں، سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے کہ جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں؟ یہ وہی بات ہے جو آیت الکرسی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ شفاعت ہوگی کیسے۔ یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ آخر کو گواہ کوئی سفارش کیا کہے گا سفارشی کھڑے ہو کر کہ اللہ تجھے معلوم نہیں، یہ آدمی میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے، یہ ٹھیک آدمی ہے، تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ قل اتنبئون اللہ، اللہ کو بتانا چاہتے ہو بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض۔ اور پھر یہ کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ وہ ہستیاں جن کو کہ تم شفاعہ سمجھتے ہو وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں، نہ آسمان میں کیا ہے نہ زمین میں ہے، وہ اللہ کو کیا بتائیں گی کہ یہ معاملہ جو ہے، اس کیس کے فیکٹس جو فائل پر نظر آ رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں اور اصل فیکٹس آف دی کیس ذرا مختلف ہیں، وہ کیا بتائیں گے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بہت پاک اور بلند و بالا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو شرک کر رہے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اب یہ وہی بات آ گئی جو ہم آیت الاختلاف سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو ابتدا میں تو ایک ہی امت تھی، امۃ واحدۃ فاختلفوا، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے پا چکی ہے، یعنی ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، ولکل امۃ اجل، ہر فرد کی ایک اجل ہے، ہر امت کی اجل ہے، ہر قوم کی اجل ہے، اس پوری کائنات کی ایک اجل ہے، اس دنیا کی ایک اجل ہے، تو اگر وہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، كلما ناديت يا